بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہماری گفتگو سورہ حجرات کی 11ویں آیہ کریمہ تک پہنچی ہے۔ اس 11ویں آیہ کریمہ میں خداوند کریم نے ایک اور مرتبہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 آیتوں میں بھی اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اپنے احکام کو بیان کیا ہے۔ پھر دوبارہ آج یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے پھر ایک جدید مطلب کا آغاز ہے۔ البتہ جدید مطلب کا آغاز ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے نئی بات پیش ہو رہی ہے، بلکہ تسلسل وہی ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے رسول کے محضر میں گفتگو کرنے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ دراصل رسول ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی کس طرح سے گفتگو کریں، ان تمام باتوں کو 5 آیتوں کے ذیل میں پروردگار عالم نے بیان کیا۔ اس کے بعد سے پھر پروردگار عالم نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے، کس طرح کا برتاؤ کرے۔ ہم ایک دوسرے کو بھائی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوسرے کا بھائی مانے۔ ایک اسلامی اجتماع میں کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنا ہے تاکہ اجتماع سالم رہے، سوسائٹی سالم رہے۔ اسلامی معاشرہ، قرآنی معاشرہ اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بنانا ہے تو ان آیتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان بیانات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا تو معاشرہ ہے مگر اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ اور ہے، اسلامی معاشرہ اور ہے۔ جہاں 10 12 20 گھر اگر مسلمانوں کے اکٹھا ہو تو مسلمانوں کا معاشرہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسلامی معاشرہ اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ قرآنی معاشرہ بن جائے۔ قرآنی معاشرہ اسی وقت وہ معاشرہ بنتا ہے جب وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ وہ قرآنی احکامات یہی ہے جن کا ذکر سورہ حجرات میں مسلسل ہو رہا ہے، جن میں چند باتیں اس آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صاحبان ایمان سے مراد یہاں پر صرف اور صرف مرد مراد نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں مومنین اور مومنات دونوں شامل ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر صیغے مذکر کے استعمال ہوئے ہیں قاعدہ تغلیب کی بنیاد پر، اس لیے کہ زیادہ تر
رسول کے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے مرد ہوا کرتے تھے، تو خطاب مردوں سے ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں سے مومنات خارج ہیں، بلکہ وہ بھی اس میں داخل ہے، مگر خطاب مومنین سے ہوتا ہے قاعدہ تغلیب کی بنیاد پر۔ یہاں پر بھی اسی طرح جب پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یعنی مرد بھی داخل ہے عورت بھی داخل ہے، شرط ایمان ہے۔ حکم یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، یعنی لا یسخر، یسخر کہتے ہیں سخر سے، سخر یعنی مسخرہ کرنا، سخر یعنی مذاق اڑانا، سخر یعنی یہاں پر استہزاء کرنا، یعنی ایسی گفتگو کرنا جس سے سامنے والا ناراض ہو جائے۔ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، مسخرہ نہ کرے۔ تو مذاق اڑانے کو پروردگار عالم اس لیے منع کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی آگے بیان کر رہا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ایک قوم، اے صاحبان ایمان، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ امید ہے کہ شاید کا لفظ یہاں پر عسا افعال مقاربہ میں سے ہے، غیر متصرف ہے، مگر افعال مقاربہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امید کسی شے کے، کسی چیز کے متحقق ہونے کی امید کے لیے عسا کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ عسا امید اور آرزو یہ چیزیں خدا کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کا مقام تو مقام کن فیکون ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں عسا خدا کے لیے جو ہے نا یقین کے معنی کے لیے، ہمارے لیے عسا افعال مقاربہ ہے، امید کے معنی میں ہے، یہاں پر شاید کے معنی میں ہے، لیکن پروردگار عالم کے لیے نہ شاید ہے نہ امید ہے، وہ تو مقام کن فیکون ہے۔ لہٰذا شاید کا ترجمہ یہاں پر زیادہ مناسب نہیں ہے خدا کے لیے۔ بہت سے مترجمین نے شاید کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، مگر بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید کا لفظ خدا کے لیے صحیح نہ ہو۔ اسی اے ایمان والو، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، یقیناً وہ اس سے بہتر ہو، یعنی جو قوم مذاق اڑا رہی ہے، جس کا مذاق اڑا رہی ہے، جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ جو قوم مذاق اڑا رہی ہے ان سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ علت بتا رہا ہے، انسان اسی وقت دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے جب اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اپنی دانست میں ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تبھی مذاق اڑاتا ہے، تبھی وہ تمسخر کرتا ہے، تبھی استہزاء کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ کر عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یقیناً وہ قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ اعلان کر دوں، قوم سے مراد عام طور پر کسی بھی معاشرے کے زن و مرد دونوں شمار ہوتے ہیں، مگر یہاں پر قوم سے مراد مرد ہے۔ مفسرین نے کہا قائم کی جمع قوم ہے، بروزن صوم، قائم کی جمع قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد والے حصے میں آیت کے نساء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، لہٰذا یہ قوم سے مراد مرد مراد ہے۔ یوں بھی قوم سے مراد مرد مراد ہے، بالطبع عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قیام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، قیام کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ قائم کی جمع قوم ہے، جو لوگ قیام کرتے ہیں وہ قوم ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم گویا قوم سے خطاب کر کے ایک اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو
لا یسخر قوم من قوم، تو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایک جماعت مردوں کی دوسرے مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، امید ہے کہ یقیناً وہ بہتر ہو، تم نہیں جانتے ہو، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، خدا باطن دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ شاید اگر عسیٰ کا ترجمہ عام ادبی طور پر کیا جائے، ورنہ خدا کے لیے یقیناً وہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں گی جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں۔ نساء اس میں جمع ہے عورتوں کے لیے، اس کا واحد نہیں ہے۔ امرأتن واحد کے لیے آتا ہے، نساء جمع کے لیے ہے، لیکن نساء کا ریشہ جو ہے نا، جس طرح آپ کے رجلن رجلون، یا جس طرح کتابن کتبن، کتاب واحد ہے، کتبن جمع ہے، اسی طرح قائم واحد ہے، قائمون اس کی جمع ہے، اس طرح یہاں پہ نساء کی جمع نہیں ہے، نساء جمع ہے، اس میں جمع ہے، اس کا مفرد نہیں ہے، اس لیے اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ واحد اس کا امراتن ہے، ایک، نساء کہتے ہیں چند عورتوں کو، دو تین اور تین سے زیادہ عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم جہاں قوم کہہ کر مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح یہ اعلان ہو رہا ہے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کہ عام طور پر مرد مرد کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر بعض مفسرین نے، شہید محراب محمد حسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے یا مردوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے کے لیے اس حکم کو مستثنا قرار دیا ہے، نہیں، کلن مذاق، ایک مومن دوسرے مومن کا، ایک مومنہ دوسرے مومنہ کا، یا ایک مومن کسی مومنہ کا، ایک مومنہ کسی مومن کا، یہ بھی حکم اس میں شامل ہے۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ریشہ اور دلیل کیا ہے مذاق اڑانے کا؟ قرآن نے اس کی جانب بھی، اس کی تعلیل بھی بیان کیا، علت بھی بیان کیا۔ تم شاید اس لیے مذاق اڑا رہے ہو، تم اس لیے مذاق رہے، یقیناً، بلکہ شاید کیا، تم یقیناً اس لیے مذاق اڑا رہے، تم ان سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، مگر تم ظاہر دیکھ رہے ہو، ہم باطن دیکھ رہے ہیں، لہذا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد حکم ہو رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا۔ تلمزو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ عزیزان محترم، تلمزو مادہ لمز سے ہے، لمز سے ہے، لمز یعنی بروزن طنز، طنز کے وزن پہ لمز ہے۔ لمز جس کے معنی ہے عیب جوئی، یعنی کسی میں عیب نکالنا، تانا زنی کرنا۔ عیب نکالنے کے بعد آدمی اس کی عیب کی طرف تانا زن ہوتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ آنکھوں کے اشارے کے ذریعے ہو، یا اعضائے جسمانی کے اشارے سے ہو، جس طرح انگلی سے ان کو دیکھو، یا انگلی سے، یا کوہنی وغیرہ مار کر، یا بازو سے، اس طرح اشارے ہوتے ہیں نا، یہ عیب جوئی کرتے ہوئے تانا زن ہونا۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کہا لا تلمزو، دیکھو، لا تلمزو ولا تلمزو انفسکم، تم جو ہے اپنے آپ میں عیب جوئی مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ دیکھیے یہاں پہ نقطۂ قرآنی اور فصاحت و بلاغت قرآنی ملاحظہ فرمائیے، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ، تم اپنے غیروں کا مذاق نہ اڑاؤ، عیب جوئی مت کرو، تانا زن مت ہو اپنے غیروں پر، یا نہ ہی یہ کہا وَلَا تَلْمِزُوا قَوْمٌ، تم کسی قوم کا تانا زن مت ہو کسی قوم پر، یہ نہیں کہا، بلکہ انفسکم، عیب جوئی اپنے کی مت کرو، یعنی کیوں؟
اس لیے کہ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور یہاں پر انفسکم اس لیے کہا کہ صاحبان ایمان آپس میں بھائی ہیں، ایک خانوادہ ہی نہیں بلکہ جسد الواحد، جیسے کہ روایتوں میں نے گزشتہ جلسوں میں عرض کیا، چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المومن اخ المومن کالجسد الواحد، مومن مومن کا بھائی ہے اور جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم ہے۔ اسی طرح پورا اسلامی معاشرہ حقیقت میں یہی ہے۔ اسلامی معاشرہ تبھی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے جب مومنین کا اجتماع، مومنین کا معاشرہ جب ایک جسد واحد کی طرح بن جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے قرآنی معاشرہ، جہاں پر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق اڑائے، جہاں پر قرآن اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی عیب جوئی کرے۔ جب آپ دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں تو مومنین آپس میں جو دوسروں کی عیب جوئی کر رہے ہیں تو دوسرے کی نہیں، وہ اپنی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ انفسکم، اللہ اکبر، لفظ انفسکم پہ توجہ کیجئے، یعنی اگر آپ عیب بیان کر رہے ہیں آج کے دور میں، خصوصی طور پر واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، یہ اپنوں کی عیب جوئی کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ جسد واحد ہے۔ انما المومنون اخوا، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر کسی برادر مومن کی عیب جوئی وہ غیر کی نہیں ہو رہی ہے، کہنے والے اپنوں کی ہو رہی ہے، اسی لیے انفسکم، خدا اعلان کرا ہے اگر مومنین آپس میں عیب جوئی کریں گے گویا عیب جوئی اپنوں کی ہو رہی ہے۔ تو لمز کہتے ہیں عیب جوئی کو، تانا زنی کو، اشاروں سے، کنایوں سے، اس طرح سے۔ بعد میں اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور یہاں پر دیکھیے تنابزو، یہ ایک دوسرے کے لیے باب مفاعلہ کے صیغے ہیں یہ سب۔ وَلَا تَنَابَزُوا، نبز جس کے معنی ہے لقب کے وزن پہ ہیں، نبز یعنی بروزن لقب، معنی بھی لقب کے ہے، البتہ نبز کے معنی لقب یعنی اچھے القاب نہیں، برے القاب کو کہتے ہیں نبز، یعنی کسی کا کوئی برا لقب رکھ کر اسی برا لقب سے اسے یاد کرنا، اسے کہتے ہیں نبز، نبز یعنی برے القاب۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور یاد رکھو تم اے ایمان والو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو ایمان لانے کے بعد، برے ناموں کے ذریعے، برے نام کے ذریعے۔ اسم الفسوق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الگ الگ توجیہیں ہوئی ہے، مفسرین نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ اسم الفسوق یعنی زمانہ کفر کے نام، یعنی اگر کوئی انسان پہلے کافر تھا، کفر کے زمانے میں وہ کسی غلط چیز سے مشہور تھا، بعد الایمان، اب وہ ایمان لایا ہے، اب ایمان لانے کے بعد اس مومن کا جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو لقب سے پکار رہے ہیں، اس لقب سے پکار رہے ہیں، وہ زمانہ کفر میں جس لقب سے مشہور تھا وہ لقب زمانہ ایمان میں جو ہے نا برا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر الگ الگ روایتیں ہیں، میں ایک روایت کو یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، سبب نزول بھی انشاءاللہ اس کے بعد بیان کروں گا، پہلے آیت کی توضیح کر لوں۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، پھر دوبارہ شروع سے آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یقیناً وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہی عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا۔ تانے یعنی یہاں پر وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے پر تانے بھی نہ دینا، وَلَا تَنَابَزُوا، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو ایمان لانے کے بعد برے نام سے۔
پھر اعلان ہو رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کسی نے ایسا کیا اور توبہ نہیں کیا وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی نے دوسروں کا مذاق اڑایا یا پھر اس کو عیب جوئی کی یا پھر اس کو برے القاب سے یاد کیا، تین چیزیں ہیں، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، اور تیسری چیز ہے برے القاب سے یاد کرنا۔ اگر یہ تین چیزیں کسی مومن کے ساتھ آپ نے کیا، توبہ نہیں کیا، صرف توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ 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 اپنے گالوں پر مار لیا، یہ توبہ نہیں، توبہ کے اپنے شرائط ہیں، اور توبہ کو کہتے ہیں باز گشت کو، یعنی باز گشت، خدا کی بارگاہ میں لوٹ آنے کو کہتے ہیں توبہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ کوشش کرتے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان، ہمارے اعمال صالحہ کس لیے؟ ایک ہی نیت کے تحت ہے، قربتاً اللہ، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزے رکھتے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نعوذ باللہ عیاذاً باللہ کسی جگہ پر ہے مجھ سے قریب ہو رہے، نہیں، یہ تو ہم تو اردو میں بھی کہتے ہیں فلانی فلاں سے بہت قریب ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کا گھر ان سے قریب ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کو وہ بہت چاہتے ہیں یا وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، یا قربت کے معنی یہاں پر بھی وہی ہے، قربت معنوی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خصوصاً تین چیزوں کے ذریعے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، مذاق اڑانا مومن کا، یا مومن کی عیب جوئی کرنا، یا پھر برے القاب سے انہیں یاد کرنا، اس کی وجہ سے جو ایسا کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ خدا کے بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کب قریب آتا ہے؟ جب توبہ کرتے ہیں۔ توبہ یعنی باز گشت، توبہ کے شرائط ہے، توبہ کے شرائط سب سے اہم شرط ہے پہلے جو کیا ہے اس کو غلط تسلیم کرو۔ ہاں میں نے جو کیا، یہ نہیں کہ آپ نے معافی مانگ لیا، ٹھیک ہے معافی مانگ رہا ہوں صرف جھگڑا دور ختم کرنے کے لیے، نہیں، ایسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے آپ مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کو ماننے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس پہ ندامت کا اظہار کرو۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 7-8 شرطیں ہیں نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، وقت نہیں اس کو بیان کروں، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ استغفار کے شرائط، کسی نے امام کے سامنے استغفار کیا تو مولا نے اس پر ویل کا اظہار افسوس کیا، پھر اس کے بعد توبہ کے شرائط کو بیان کیا، انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا۔ توبہ یہ کہ پہلے جو کیا غلطی کو مانو، پھر اس پر ندامت کا اظہار کرو، پھر اس پر جو ہے نا اس کا جبران کرو، جس کے ساتھ آپ نے غلطی کی ہے، جو عیب جوئی کی ہے اس سے معافی مانگو، اور جن جن کے سامنے کہا ہے آپ علی اعلان کہو میں نے جو کہا تھا وہ غلط ہے۔ یہ تمام جبرانات کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، یہ ہے توبہ۔ جو ان غلطیوں کے بعد ایسا نہ کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر ایسا نہیں کرنے والا خدا کی نظروں میں ظالمین میں سے ہے۔ ایسے لوگ ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اور پروردگار عالم ظلم کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ظالموں پر قرآن میں لعنت پڑی گئی ہے، جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عزیزان محترم ہیں، یہ ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ۔ یہ آیت 3 حصوں میں ہے اور 3 الگ الگ حکم اس کے لیے ہے، تو تینوں کی شان نزول الگ الگ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ صاحبان ایمان تم جو ہے ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ عورتیں دیگر عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، وہ تم سے بہتر ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے ابن عباس، اس کو جو ہے نا صاحب تفسیر برہان، صاحب مجموع البیان اور حتیٰ بیضاوی نے اس کو نقل کیا ہے، بیضاوی نے نام ذکر نہیں کیا ہے،
ابن عباس سے روایت ہے کہ صفیہ بنت حوی ابن اختب یہودی صفیہ ایک زن یہودیہ تھی جو جنگ خیبر کے بعد مومنہ ہو گئی ہے اور رسول کے حلقہ ازواج میں داخل ہو گئی، یعنی رسول کی زوجہ تھی صفیہ. پہلے زن یہودی تھی، زن یہودیہ تھی، بعد میں مومنہ ہو گئی، اور یہ شرف ملا صفیہ کو کہ حلقہ ازواج رسول میں ان کا بھی شمار ہونے لگا، رسول کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہو گئی. تو فرماتے ہیں ایک دن صفیہ رسول کی خدمت میں آتی ہے اور رونے لگتی ہیں. رسول نے وجہ دریافت کی، اے صفیہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو صفیہ نے کہا کہ دیکھو عائشہ، یہ نام تفاسیر میں موجود ہے، بیضاوی نے نام نہیں لکھا، واقعے کو ذکر کیا، البتہ کشاف نے ذکر کیا ہے. بیضاوی ذکر واقعہ تو کرتا ہے مگر نام نہیں لکھتا ہے، مگر دوسروں نے نام کو لکھا. ابن عباس روایت ہے، کہتی ہے صفیہ عائشہ نے مجھے زن یہودیہ کہہ کر خطاب کیا ہے. خدا نے کہا نا کہ دیکھو ایمان لانے کے بعد برے القاب سے یاد مت کرو، یہ ہے اسم الفسوق، جو میں نے آیت میں عرض کیا نا، اسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد اسم فسوق یعنی زمانے کفر کے ناموں سے یاد مت کرو. پروردگار عالم یہی تو کرا، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمان. بیسا جو ہے نا یہ فعل ہے، ذم کے لیے، مذمت کے لیے آتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ آیت اس وقت رسول اسلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کہتی، تم نے جواب میں کیوں نہیں کہا جب اس نے آپ سے یہ کہا عائشہ نے کہ زن یہودیہ ہو، یہودی کی بیٹی ہو، تو تم کہہ دیتے میں ہارون کی بیٹی ہوں، ہارون کی اولاد ہے، وہ ہارون کی اولاد سے تھی، اور موسیٰ میرے چچا ہے، اور محمد رسول اللہ میرے شوہر ہے، یہ تم کہتی. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو عزیزان محترم ایک واقعہ یہ ہے، اور اس میں ایک حصہ اور بھی ہے جہاں پر ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے کی بات جب آئی، تو جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب ام سلمہ کا مذاق دیگر ازواج نے اڑایا ان کے پراوے کو لے کر، تو مسخرہ کیا. تو وہاں پر یہ آیت کا ذکر ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اس کے شان نزول اور سبب نزول میں اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں. تو بہرحال شان نزول اور سبب نزول میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس موقع پر ایسے واقعات کی بنا پر ان آیتوں کا نازل ہونا، یقیناً وہ واقعہ اس نزول آیت کے لیے سبب نزول یا شان نزول تو کہلاتا ہے. صرف اسی واقعے کی حد تک یہ آیت محدود نہیں ہے. قرآن کریم معجزہ جاویدانی ہے، حکم آج تک باقی ہے. لہٰذا آج بھی کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کوئی مومن دوسرے مومن کی عیب جوئی نہیں کر سکتا، کوئی مومن دوسرے مومن کو غلط لقب سے یاد نہیں کر سکتا، وہ بھی ایمان لانے کے بعد. اگر کوئی کسی نے ایسا کیا ہے، وہ توبہ نہیں کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالمین میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالمون میں سے ہے. تو عزیزان محترم ایسے کئی واقعات ہیں، مسخرہ، بہت لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، 10-12 کو ہنسانے کے لیے 2-3 مومن کے دل کو رنجیدہ خاطر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ غریب ہے، اس کو پھٹے کپڑے ہیں، اس کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. 2-4 ان کے ساتھی ہنستے ہیں، لہٰذا وہ مذاق اڑانے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں. تو بیچارہ جو ہے غریب ہے، اس کے پھٹے کپڑے ہیں، یا پیسے میں آپ سے کم ہے، حیثیت میں آپ سے کم ہے، وہ سہ جاتا ہے. مگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم اس لیے تو مذاق اڑائے ہو نا، تم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تم نہیں جانتے ہو. تو عزیزان محترم یہ محفلوں میں، یعنی نشست ایک جگہ بیٹھ کر مذاق اڑانا، یہ سب بیہودہ چیزیں ہیں.
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک بیہودہ شخص جو مسخرہ ہے، مذاق کرنے والا ہے، اس نے امام سجاد کے ابا کو کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب امام سجاد علیہ السلام اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس سے ابا کو حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ امام کے عطا کر دیتے ہیں۔ دوش اقدس پر امام نے اس ابا کو رکھ لیا، پوچھا کون ہے؟ تو اصحاب امام نے کہا وہ ایک مسخرہ ہے۔ تو امام نے فرمایا، جملہ ہے امام کا، امام فرماتے ہیں اس کے لیے امام نے اس کے لیے فرمایا، یہ شخص کو ان للہ یوما یخسر فیہ المبتلون، اللہ کے نزدیک ایک دن ہے جس میں مبتلون خسارہ اٹھانے والے، مبتل یعنی بیہودہ، باطل کام انجام دینے والے، بیہودہ کام انجام دینے والے۔ امام کی نظر میں مسخرہ کرنے والا مبتل ہے، بیہودہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہمیں اپنا معاشرہ سالم رکھنا ہے، اپنی سوسائٹی کو سالم رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو اسلامی اور قرآنی معاشرہ رکھنا ہے، تو ان چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اس سورے کی اہمیت یہی ہے کہ اس میں اخلاق اسلامی کا بیان ہے، ان اخلاق اسلامی کا بیان ہے جس سے اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، سنور سکتا ہے، اور اپنے معاشرے کو عیبوں سے پاک و پاکیزہ کر کے ہم جلوہائے ایمانی سے اس کو مزین کر سکتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم اس میں یہی ہے کہ دیکھو، مومن کا احترام کرو، اس لیے کہ مومن کی عزت اسلام میں کعبے کی طرح یا کعبے سے زیادہ ہے، روایتیں موجود ہے۔ لہٰذا تم نہ مسخرہ کرو، مذاق اڑاؤ، نہ عیب جوئی کرو، نہ برے القاب سے انہیں یاد کرو۔ ایسا کیا اور توبہ نہیں کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو ہدف آیت میں نے بیان کیا، سوسائٹی میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ بھائی 3 طرح کے ہیں، ایک نسبی ہے، ایک رضائی ہے، اور ایک ایمانی ہے۔ ایمانی بھائی ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں، وہ یہ حقوق ہے، ان حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا اسلامی معاشرہ ہم تیار کریں تاکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو۔ زمینہ سازی کرنا ہمارا کام ہے، تشریف لے آنا آقا کا کام ہے، اور زمینہ سازی کیے بغیر ہم صرف دعا کرتے رہے تو وہ دعا بیکار ہے، بلکہ ہمیں زمینہ سازی کرنا ہے، قرآنی معاشرہ بنانا ہے، انتظار، حقیقی انتظار کو متحقق کرنا ہے۔ تو اس کے لیے خود سے شروع کرے، خود سازی، خانوادہ سازی، جامعہ سازی، پھر اس کے بعد وہ آئیں گے تو جہان سازی ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔